آخر یہ میری زندگی کا کیسا موڑ تھا؟ کیا وہ مجھے واقعی میں دھوکہ دے رہی تھی؟ کیا میری زندگی میں صرف اسی شخص کے ساتھ گزارا کرنا لکھا تھا؟ پر اسے تو میری ماں نے میرے لیے پسند کیا تھا، وہ کیسے کوئی غلطی کر سکتی ہیں؟ یہ کہانی انڈیا کے ایک لڑکے کی ہے جو کہ ممبئی میں رہتا تھا۔ وہ اپنی کہانی کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک کمپیریٹیو ریلیجن کا اسٹوڈنٹ ہوں، یعنی کہ مختلف مذاہب کو اسٹڈی کرتا ہوں۔ تو بہت سی ڈیبیٹس میں، بہت سی تقاریر میں حصہ لے چکا ہوں، اور ماشاءاللہ سے میں حافظ قرآن بھی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا ایک اہم واقعہ آپ سب کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اپنی کہانی میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ممبئی کے ایک کالج کے اندر داخلہ لیا، ولسن کالج میں، جہاں پہ میں اپنی اسلامک اسٹڈیز کو جو ہے کنٹینیو کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنے مذہب کو ان ڈیپتھ میں جا کر اس کی اسٹڈی کروں، ڈیٹیل اسٹڈی کروں نا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ نہ میں یا مکہ یا پھر مدینہ کی کسی بہترین یونیورسٹی میں داخلہ لوں گا اور اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کروں گا، کیونکہ مجھے اسلام کا اور ریلیجن کی اسٹڈیز کا بہت شوق تھا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کسی دوسرے ملک چلا جاؤں۔ میرے دوستوں نے مجھے بہت فورس کیا کہ ابھی تم نہ جاؤ، ہمارے ساتھ پڑھو، یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ ہی جاؤ۔ تو کہتے کہ نہیں، میں نے اپنی زندگی کا جو فیصلہ لیا تھا اسی پر مجھے اب قائم رہنا تھا، کیونکہ میں اپنی زندگی کو بہت آگے بڑھتا دیکھنا چاہتا تھا اور دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت جد و جہد کی کہ کہیں مجھے مکہ کی یا کسی مدینہ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے، لیکن جو اللہ کو منظور، مجھے ریادہ کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ مل جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اب کیونکہ میں کالج لیول پاس کر چکا ہوتا ہوں، تو میرے والدین جو ہے وہ میری نکاح کے لیے ایک لڑکی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ ضرور تم پڑھو، باہر والی یونیورسٹی میں جا کے پڑھو، پر تمہارے جانے سے پہلے تمہاری انگیجمنٹ کا انتظام ہم لوگ ضرور کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، والدین جیسے کہیں۔ کیونکہ میرا زیادہ تر فوکس میری اسٹڈیز پر تھا، تو میں نے ابھی نکاح کے بارے میں خود سوچا ہی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا جو میری والدہ کو بہتر لگے میں وہی کروں گا۔ اچھا، میری والدہ نے ایک میرے لیے لڑکی ڈھونڈی جو کہ بہت ڈیسنٹ تھی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، اور وہ بھی ایک کالج میں پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ جو میری والدہ کو پسند ہے ٹھیک ہے، اب کیونکہ میں نے خود تو اپنے لیے پسند کی نہیں تھی، مجھے چاہیے تھی ایک دیندار لڑکی جس سے دین اسلام کا اچھا علم ہو، جو کہ ایک پریکٹسنگ مسلم ہو۔ پر میں نے کہا ٹھیک ہے، میری والدہ نے جیسا میں چاہتا ہوں ویسے ہی کوئی ڈھونڈی ہوگی۔ والدہ پہ میں نے اپنی پہ ٹرسٹ کیا، اور میں جو ہے انگیجمنٹ کے بعد چلا گیا۔ اب انگیجمنٹ کے وقت مجھے کہا گیا، میرے والدین نے کہا کہ ہم لوگ رنگ سیریمنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ میں حلال بورن چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ نکاح سے پہلے کوئی اس طرح کی رنگ سیریمنی وغیرہ ہو یا کچھ بھی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ ہمارا نکاح ہو۔ ہاں یہ ہے کہ آپ انگیجمنٹ کر لیں، اور انگیجمنٹ میں کوئی ایسا فنکشن وغیرہ نہ کریں جو کہ ہمارے اسلام کو کانٹراڈکٹ کرے، کیونکہ اسلام میں رنگ سیریمنی، ڈیٹ پکی اور اس طرح کی کوئی بھی جو ہے فنکشن وغیرہ، کوئی اسلام کے اندر اس کا درس نہیں دیا گیا ہمیں، ٹھیک ہے؟ یہ انسانوں کی اپنی چوائسیز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آبویسلی ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسلام میں اپنی لائف میں ایسی چیزوں کو کیسے پریفر کر سکتا تھا۔ اسی طرح بہت سمپلسٹی سے میری انگیجمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور میں جو ہے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے ریادہ روانہ ہو جاتا ہوں۔ اب یہ طے پاتا ہے کہ انشاءاللہ ہماری شادی جو ہے وہ 2 سال کے بعد، جب میں اپنی تعلیم کو مکمل کر لوں گا نا، تو تب ہماری شادی ہوگی یا نکاح ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ ریادہ کے اندر کسی ہاسپٹل میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کافی عرصے سے ان کی نوکری ریادہ کے اندر اس ہاسپٹل میں ہوتی ہے، اور میری یونیورسٹی اس کے پاس ہی ہوتی ہے۔ میں الحمدللہ قرآن پاک کو جب بھی مجھے وقت ملتا تھا، میں قرآن پاک کو وقت دیتا تھا اور قرآن کی ریسائٹیشن کرتا تھا۔ بہت سے خیالات آتے تھے میرے ذہن میں، بہت سی چیزیں مجھے ڈائیورٹ کرتے تھے اسلام سے، لیکن میں نے بہت کوشش کی اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ رکھوں اور ہر چیز کو حلال وے میں لے کر چلوں۔ اس لیے میں نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھا کسی بھی طرح سے، اور اپنا سارا کچھ اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ 1 سال گزر جاتا ہے اور مجھے بالکل پتہ ہی نہیں چلتا۔ 1 سال ایسے گزرتا ہے جیسے 1 ماہ ہو یا پھر 1 دن ہو،
ٹھیک ہے؟ مجھے ایک دن اپنے دوست کی کال آتی ہے اور وہ مجھے کچھ ایسی خبر دیتا ہے جو کہ مجھے شوق میں ڈال دیتی ہے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں۔ میرا دوست مجھے کہتا ہے کہ جو تمہاری فیانسے ہے یا جس کے ساتھ تمہاری انگیجمنٹ ہوئی ہے، وہ لڑکی کو میں نے اس کی ڈفرینٹ کلاس فیلوز کے ساتھ دیکھا، اس طرح سے کہ وہ بہت ان کے ساتھ فرینک تھی، ہینڈ شیک کر رہی تھی ان کے ساتھ، فزیکل کانٹیکٹ ہو رہا تھا۔ آبویسلی آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا کسی کالج میں پڑھتے ہیں تو ایک پراپر باؤنڈری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ میل اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی پڑھے ہوتے ہیں تو آپ کی ایک پراپر باؤنڈری ہوتی ہے، آپ ان کو ٹچ نہیں کرتے ہیں، آپ ٹو دی پوائنٹ ان سے کنورسیشن کرتے ہیں۔ بٹ ان کی کچھ زیادہ ہی فرینڈلی، بہت زیادہ فرینک کنورسیشن ہو رہی تھی، اور بہت مطلب ایک ایسی کنورسیشن تھی جو کہ اسلام الاؤ نہیں کرتا، حیا کے دائرے سے بہت باہر تھی وہ کنورسیشن نا۔ تو اب اس کا دوست اسے خبر دیتا ہے کہ آپ کی جو فیانسے ہے وہ ایک صحیح لڑکی نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ آبویسلی میری مما نے ڈھونڈی ہے تو وہ بہت اچھی ہوگی، تم ایسے کیوں انٹرفیئر کر رہے ہو ہماری لائف میں؟ میرا دوست کہتے ہیں کہ دیکھو، ہر انسان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کی والدہ نے بھی اسے اسی پرسپیکٹیو سے اچھے سے جج کیا ہو۔ وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری سیٹسفیکشن کے لیے تمہیں کچھ پروفس بھی دوں گا۔ میں انتظار میں رہا، اور میرے دوست نے کیا کیا، وہ کافی عرصے سے میری فیانسے کو ٹریس کر رہا تھا، کیونکہ میں باہر والے ملک میں تھا، اور اس نے یہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھی کہ وہ دیکھے کہ بھئی جس کی میرے دوست کے ساتھ شادی ہونے والی ہے، کیا وہ میرے دوست کے مطابق اسلامک لڑکی ہے، دین اسلام پر عمل کرنے والی ہے، یا پھر کوئی اس طرح کی ہے جو میرے دوست کے لیے ذہنی دباؤ اور تکلیف کا باعث بنے۔ اب یہ میرے لیے میرا دوست جو ہے کچھ ویڈیوز، لائف پروفس لے کے آتا ہے اور مجھے بھیجتا ہے، اور اس سے میں اندر سے بہت ڈیمیج ہو جاتا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ کیا میری زندگی میں یہی لکھا تھا؟ اتنا عرصہ میں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا، اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے سنبھال کے رکھا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اور میری تو ایک یہی امید تھی کہ ٹھیک ہے، جیسے میرے والدین کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا۔ اور آج تک میں تو اپنے آپ کو، میں نے ہر پرسن سے بہت ریسٹرکٹیڈ رکھا تھا، اپنے آپ کو ایک پراپر ڈسٹینس پہ رکھا تھا، اور میری کوشش تھی کہ میں میل کلاس فیلوز کے ساتھ ہی پڑھوں، اور ایسے انوائرمنٹ میں جاؤں جہاں پہ کو ایجوکیشن نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت بڑا شوق لگا، اور میں ایک طرح سے صدمے میں تھا۔ اب پچھلے عرصے میں بلکہ بہت عرصہ تک میں نے تہجد کی نمازیں بھی پڑھی، دعائیں بھی کی کہ یا اللہ پاک ایسا کچھ ہو جو میرے حق میں بہتر ہو۔ پر اب یہ کیا تھا، میری زندگی کا کیسا ٹرن تھا؟ میری ٹینشن جو ہے، ایک اسٹڈیز کی ٹینشن علیحدہ تھی، میرے والدین سے میں دور تھا، ٹھیک ہے، اور اب ایک فیملی کی طرف سے بھی پریشر تھا، اور جس سے میں نے بہت سی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی، اس لڑکی نے مجھے اس طرح سے دھوکہ دیا ایک طرح سے، کیونکہ وہ جانتی تھی میری نیچر کو، اسے پتہ تھا کہ میں اسلام کا پابند انسان ہوں، لیکن وہ اس طرح سے کیسے کر سکتی تھی میرے ساتھ؟ آخر میں زندگی کی اس کٹھن سٹیج پر کیسے آ گیا؟ کیا میری زندگی میں ایک کمپرومائزڈ ریلیشن ہی لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کیا ساری زندگی میری اسی آزمائش پہ گزرے گی؟ وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا یہ اختتام ہے، کیونکہ میں نے اپنی جو امیدیں وابستہ کی تھی، میری تمام امیدیں ٹوٹ گئی تھیں، اور اندر سے میں ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز کنفرم ہو گئی تو میرا جو ہے نکاح جس لڑکی سے طے پانا تھا، اس سے میری انگیجمنٹ ٹوٹ گئی، اور میں گہرے صدمے میں تھا، اور مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں ایک ایسا انسان تھا جو کہ خود سے لڑکیوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے، کنورسیشن کر کے یہ جج کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا تھا، کانفیڈنس یا کریج نہیں رکھتا تھا جو اپنے لیے کوئی بہتر لڑکی ڈھونڈ لے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ پہ بہت اسٹرانگ بلیف تھا، مجھے یہ تھا کہ ٹھیک ہے، جو بھی ہوا ٹھیک ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکایا، میں نے کہا یا اللہ پاک اگر تو اس چیز پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ یقیناً میں بہت دکھی تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان جو ہے، جو پاکیزہ انسان ہو نا، اس نے اپنے آپ کو جب اتنا عرصہ ریسٹرکٹ رکھا ہو بہت سے گناہوں سے، اور جب وہ اپنے اس اتنے بڑے صبر کا پھل چاہ رہا ہو، اور اچانک اس کی زندگی میں کچھ ایسا آئے جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اس کی امیدیں اتنی ہائی تھیں لیکن اس کی امیدیں ٹوٹ گئی، تو انسان ایک بار کے لیے نا امید ضرور ہوتا ہے، اور اسی سٹیج پر یہ انسان تھا۔ اب یہ لڑکا کہتا ہے کہ ہماری انگیجمنٹ ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ
کو سب کچھ میں نے تھما دیا اور میں انتظار میں لگ گیا کہ دیکھتا ہوں اب اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں آگے کیا لکھا ہے میرے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سیمسٹر فنش کیا اور اب میں کوشش کر رہا تھا کہ چلو چھٹیاں ہو گئی ہیں رمضان کی، تو میں اب گھر چلا جاؤں نا۔ پر کچھ اس طرح سے ہوا کہ میری جو ٹریولنگ ایجنسی تھی یا جس کے تھرو میں نے ٹریول کرنا تھا یا میری جو ٹکٹس تھیں وہ پراپرلی بک نہیں ہو سکی، تو پھر مجھے وہاں پر رکنا پڑا۔ اسی عرصے کے دوران جو ہے نا، تو وہ کہتے ہیں اسی وقت میں جب میری فلائٹ ڈیلے ہوتی ہے نا، میرے والد کا ایک دوست جو ہے وہ میرے سے ملتا ہے۔ میرے والد کے ذریعے اسے میری ساری سچویشن کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ ایک انسان جو ہے یہ ریورٹڈ مسلم تھا، مطلب اس نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور میرے باپ نے اس سے ساری سچویشن ڈسکس کی ہوئی تھی اور یہ جانتا تھا میرے بارے میں کہ میں کس ٹائپ کا انسان ہوں اور میں کس طرح سے پریفر کرنا چاہ رہا ہوں اپنی لائف میں ایک ریلیجیس لڑکی کو۔ اب یہ میرے والد کا جو دوست تھا جو کہ رشیا میں رہتا تھا، ٹھیک ہے، اس کی بھی بیٹی جو ہے وہ اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی جس میں پڑھتا تھا، لیکن وہ گرلز کیمپس میں تھی اور مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ میرے سے 6 سال چھوٹی تھی اور وہ اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہی تھی۔ وہ بھی ایک کنورٹڈ مسلم تھی جو کہ اپنی زندگی میں جس نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری قسمت میں جو لکھا تھا اس سے میں بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس لیول کی خوشی کو جو اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا نکاح اس لڑکی کے ساتھ فکس ہوا، اور الحمدللہ انہی آخری 10 دنوں میں رمضان کے میرا نکاح مسجد النبوی کے اندر ہوا۔ اور جب میرا نکاح ہوا تب میری عمر 25 سال کی تھی اور جس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح ہوا اس کی عمر 19 سال تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان جس سے اپنے والدین کی طرف سے وراثت میں اسلام مل جائے نا، وہ میں بھی اسلام پر اتنا اچھے سے پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کرتا ہے اسلام کو اپنی لائف میں، جتنا کہ ایک وہ انسان جو اپنی زندگی میں پراپر اسٹڈی کے بعد، پراپر اسٹرگل کے بعد دین اسلام کی طرف آتا ہے۔ اور اس لڑکی کی نیچر کچھ اسی طرح سے تھی، اور ماشاءاللہ سے وہ پراپر حجاب کرتی تھی اور اس کے پاس بہت اچھا نالج تھا دین اسلام کا۔ اس طرح سے ماشاءاللہ سے ان کی یہ زندگی جو ہے وہ اچھے سے گزرتی ہے اور ہنسی خوشی ان کی یہ جو ہے فیملی سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو اس سٹوری کو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض اوقات ہم نے زندگی میں بہت سی امیدیں رکھی ہوتی ہیں، بہت سے پلانس کیے ہوتے ہیں، ہماری بہت سی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اپنے والدین سے، اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں نیک اعمال کر رہے ہیں نا تو ہمیں اس کا بدلہ بہت جلدی ملنا چاہیے۔ ہم لوگ جس طرح کے ہیں ویسے ہی شخص ہمیں بہت جلدی ملنا چاہیے، لیکن ہمیں شاید اس شخص کی قدر تب ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ اپنی زندگی کے ڈفرینٹ فیزز سے گزر کے اسٹرگل کر کے ایک ڈاؤن ٹرن کو فیس کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شاید اس شخص کو وہ لڑکی جو کہ اس کے فادر کے دوست کی بیٹی تھی پہلے مل جاتی تو شاید وہ اس قدر اس کی قدر نہ کر سکتا جو کہ اسے ایک ٹراما کے بعد ملی، ٹھیک ہے، اور شاید کہ وہ تھینک لیس ہو جاتا، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو ڈیزرو ہی ایسی لڑکی کرتا تھا اور میرے جیسے نیک لڑکوں کو نیک لڑکیاں ہی ملتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک ٹرائل کے تھرو گزار کے ہی ایک گفٹڈ زوج اسپاؤس عطا کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہماری اسٹوری کا اختتام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آئی ول بی بیک ود اندر امیزنگ اسٹوری۔ ٹیک کیئر آف یور ایمان۔ اللہ حافظ۔